الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تیرا۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب بڑا فیض عام ہے تیرا۔ تیری لہت زیارت ہے زندگی دل کی، تیری لہت کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا۔ اہل نظر کی روشنی محبوب الہی، اہل وفا کی زندگی محبوب الہی۔ دادا امام علی حضرت حسین، جانے علی آل نبی محبوب الہی۔ سلطانوں کے سلطان ہے سلطان مشائخ، عاجز ہے یہاں ہم سری محبوب الہی۔ کچھ اپنی والدہ کا بھی دیجئے مجھے صدقہ، گزرے سکون سے زندگی محبوب الہی۔ بے مثل در ہے آپ کا، بے مثل آستاں، جھکتی ہے یہاں خسروی محبوب الہی۔ قدموں میں آپ کے جو پڑے رہتے ہیں عمرہ، درس اصل ہے یہ سروری محبوب الہی۔ ہو جائے گی بخشش میری میدان حشر میں، کیجئے توجہ سرسری محبوب الہی۔ ایسا غضب کیجئے گستاخ نبی پر، مٹ جائے اس کی خود سری محبوب الہی۔ سارے غلام ہو گئے سرشار محبت، کیا آپ کی ہے دل بری محبوب الہی۔ دیجئے امیر خسرو کا صدقہ سراج کو، رہ جائے نہ کوئی کمی محبوب الہی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، محبان حضور خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذران پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خواجہ الہی رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار میں نذران عقیدت و غلامی پیش سعادت حاصل کروں گا۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم ساری ہے، اور یاد رکھیے حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی مجدد ہے، مفسر ہے، مبلغ ہے، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور علم روحانیت کے سر باطن کے ماہر ہیں۔
اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی اللہ کے محبوب ہیں. آپ کے دو محبوب مشہور ہیں، محبوب الہی محبوب سبحانی امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور محبوب الہی امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ سب صدقہ ہے آل نبی اولاد علی کا. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی اولاد ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آپ کی والدہ بھی حسینی سادات اس میں پاک حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت سید احمد بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دادا کا نام حضرت سید علی بخاری. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ محمد بن احمد بن علی آپ کے نانا کا نام حضرت سید عرب بخاری. یہ دو بزرگ جو دوستی تھے بخارا سے لاہور تشریف لائے، لاہور سے لاہور شریف سے پھر آپ بدایون آئے. اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار کو سید محمد بدایونی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے تمام علوم حاصل کیے، حافظ قرآن ہوئے، مفسر ہوئے، محدث ہوئے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، اور اتنے مناظر تھے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء ٹکتے نہیں تھے. آپ کو کہا جاتا تھا کہ سید محمد مباحث یعنی بحث کرنے والے. دل مرید ہونا چاہا تو آپ کے سامنے، چونکہ آپ کی جو سنگت تھی وہ حضرت نجیب الدین متوکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کے پڑوس میں آپ حضور محبوب الہی سرکار رہتے تھے. ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت نجیب الدین متوکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قوال آیا. اس نے پہلے تو حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہے، ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے تذکرہ کیا. حضرت نظام الدین محبوب الہی سرکار نے جب بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا تو دل اندر سے امٹا، توجہ بابا فرید کی طرف ہو گئی. دل میں خیال کیا کہ اب میں مرید ہوں گا تو بابا فرید کا مرید ہوں گا. تو اس تاریخ سے، ابھی آپ کی عمر بمشکل 22 سال کی تھی، بابا فرید سے محبت ہو گئی. بن دیکھے ملاقات نہیں تو روزانہ ہر نماز کے بعد مولانا فرید بابا فرید، مولانا فرید بابا فرید، مولانا فرید بابا فرید، مولانا فرید بابا فرید، مولانا فرید بابا فرید کا وظیفہ پڑھتے تھے. اور آج کو یہ خبیث لوگ بول رہے شرک ہے، جبکہ انہوں بابا فرید بولتے بولتے محبوب الہی ہو گئے. اس کے بعد آپ حضور بابا فرید کے پاس جب پہنچے تو بابا فرید نے دیکھتے ہی کہا کہ اے نظام الدین محبوب الہی، ہم تو آپ کے فراق میں مبتلا ہیں، آئیے مرید بھی کر لیا، خلافت بھی دے دی. اور پھر دہلی کی ولایت سرفراز فرما دی. جب حضور بابا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ، اختصار سے کہہ رہا ہوں، یہ بات کو بھی بڑی تفصیل سے جب آپ مرید ہوئے اس کی بڑی تفصیلات ہے.
اور بابا فرید کی بارگاہ میں آپ کو بابا فرید نے جو وقار عطا فرمایا وہ دیگر مریدوں سے زیادہ آپ پر نگاہ کرم فرماتے تھے بابا فرید گڑھ چکر۔ اور بابا فرید گڑھ چکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت نظام الدین اولیاء امام حسین کی اولاد ہے، لیکن آپ کو ولایت کہاں سے ملی؟ فاروقی گھر سے ملی۔ اب آج کل یہ نہیں بولنا ہم سید ہے، سید جو بولے سننا، ہم اولاد علی ہے، ہم مولائی ہے، نہیں، مولائی ہو علی ہو، جہاں سے روحانیت ملتی ہے اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو پھر محبوب الہی ہوتے ہیں۔ یہ ڈاٹ آپ کا کلیئر کر رہا ہوں میں، یہاں نہیں چلتا میں ان کی اولاد ہوں ان کی اولاد نہیں چلتا۔ دیکھو بابا فرید حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور آپ اہل بیت اطہار سے ہیں، نظام الدین محب اللہ علیہ، مگر مرید ہوئے اجودن جا کے، پاک پٹن، آج کا پاک پٹن، دلی سے سفر کر کے پاک پٹن اجودن کو جا کر مرید ہوئے، اور آپ کی خانقاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا حضرت بابا فرید نے، حالانکہ آپ قرآن تھے، عوارف الموارف پڑھایا، مشارق الانوار پڑھایا، تمام احادیث کی کتابیں بابا فرید سے پڑھے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ٹوپی پہن لیا، شملے لگا لیا، عالم نہ فاضل، علم حاصل کرنے کے بعد ہی ولایت کے مزے ملتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرو۔ ان کو دیکھیے کپڑے پہن لیے ان کے مرید ہو گئے، ان کو دیکھیے کہ تعویذ کر لیے ان کے مرید ہو گئے، ان کے مرید نہیں ہوتے۔ جو عالم بھی ہو، ظاہر میں بھی عالم ہو، باطن میں بھی عالم ہو، وہ صحیح مرشد ہوتا ہے۔ یہ بابا فرید کے پاس اس لیے گئے، حالانکہ حافظ قرآن تھے، مفسر تھے، کوئی ان کے مقابلے میں مناظرہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کے قدموں کو چومتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بابا فرید کے مرید ہوئے تو پتہ چل گیا کہ ظاہری علم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مولوی بننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عالم مفسر بننے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی فقیر کے قدموں کو چومنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ یہ ہے راز پیری مریدی کا۔ حضور نظام الدین محب اللہ کو جب بابا فرید نے کہا اے نظام الدین جاؤ اب دلی سنبھالو، ہندوستان کی ولایت ہم تم کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین محب اللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی میں تشریف لائے تو وہ آپ نے 7 بادشاہوں کا وقت گزارا ہے، مگر کسی بادشاہ کے پاس آپ نہیں گئے، سارے بادشاہ آپ کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تڑپ گئے، لیکن آپ نے کسی بادشاہ کو اپنے در پہ نہیں بلایا۔ بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند، خود حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کے وزیر اعظم تھے، گھر پہ ہتھی تھا، بڑے محل میں حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، لیکن جب نظام الدین محب اللہ کو دیکھا تو قربان ہو گئے، حضرت محبوب الہی کے قدموں میں پڑ گئے اور محبوب الہی کے عاشق ہو گئے۔ اس لیے سارا زمانہ اگر پیری مریدی کا مثال دیتا ہے تو نظام الدین اولیاء امیر خسرو مرید۔ یہ دولت تھی، علم تھا، جس کو امیر خسرو کو صوفی ہند کہا جاتا ہے، اور یہ اردو کی ابتدا کرنے والے امیر خسرو ایسے بڑے عالم و فاضل مرید ہوئے تو خواجہ نظام الدین محب اللہ کے مرید ہوئے۔ پیر بھی ویسی ہے، مرید بھی ویسی ہے۔ آج آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مگر کسی بادشاہ کے آگے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وزیر تھے، ایک دن جلال الدین خلجی نے کہا میں غچوب سے حضرت کے ملنے کو آتا ہوں، آپ بولو نہ کو حضرت سے۔ امیر خسرو کو راز میں اس نے کہا مت بتائیے
میں آپ کی خدم بوسی کے لیے نظام الدین محوی کی حاضری دینا چاہتا ہوں. آپ تو بادشاہوں سے ملتے نہیں، تو امیر اتنا بڑا بادشاہ، سارے ہندوستان میں اس کی حکومت ہے، راج کی میں کسی طرح بھیس بدل کے آ کے حضرت کی خدم بوسی کرتا ہوں. حضرت آ کے حضرت نظام الدین محوی سے عرض کرنے لگے، حضور بادشاہ آپ سے ملنے بھیس بدل کے آنا چاہ رہا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو نظام الدین دوسرے دروازے سے چلے جائے گا. جب بادشاہ جلال الدین خلجی کو معلوم ہوا کہ میرا راز آپ نے فاش کر دیا تو غصے میں آنا چاہیے نا. بادشاہ اس نے بلا کے پوچھا حضرت امیر خسرو کو، کیا خسرو آپ کو جان کا ڈر نہیں؟ آپ نے میری راز کی بات محوی ملائی سے کیوں کہہ دیا؟ اے بادشاہ سن لے تو صرف میری جان لے سکتا ہے، لیکن میرا ایمان محبوب الہی سے وابستہ ہے. میں نے اپنی جان کو محبت مرشد میں ایمان پر قربان کر دیا، اس لیے میں نے تیرے راز کو محبوب الہی کے سامنے عرض کر دیا. یہ محبت ہے. اس لیے بڑے بڑے عمرہ اور آپ کا لنگر چلتا تھا 24 گھنٹے نظام الدین محوی سرکار کا. 70 من پیاز کا چھلکا، پیاز کے چھلکے 70 من خرچ ہوتے تھے. تو پیاز کا کیا عالم ہوگا؟ کھانا کتنا پکتا ہوگا. اس لیے محبوب الہی ہر ایک کو، اور بادشاہ سے کہتے تھے کہ شریعت کی پابندی کر. اور آپ کے دور میں دور دور تک لوگوں کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا. لوگ نماز کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، روزے رہتے تھے. خود نظام الدین محوی کثرت سے روزے رہتے تھے. کھاتے کیا تھے؟ سکے ٹکڑے کھاتے تھے. اور لنگر میں ہما قسم کے اجناس پکتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، بولا اتنی اچھی اچھی چیزیں تو لنگر میں ہیں، تو نظام الدین محوی کیا کھاتے ہوں گے؟ اس سے اچھا کھاتے ہوں گے. بولا میں روزہ کھولوں گا تو نظام الدین محوی کے ساتھ کھولوں گا. جب کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت نظام الدین محوی سکے ٹکڑے پانی میں ڈبا کے روزہ افطار کر رہے ہیں. یہ شان ہے محبوب الہی کی. بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مرشد، بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی خدم بوسی کو ترستے تھے. لیکن آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا. آج آپ ٹوپی پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو یہ اجتماع کر رہے ہیں، آج جو یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہروں پہ داڑھی ہے، آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں، مسلم پرسنل لا کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بول رہے ہیں میں کلمہ پڑھنے والا ہوں. یہ صدقہ ہے محبوب الہی سرکار کا. یہ صدقہ ہے محبوب الہی سرکار کا. اس لیے یاد رکھو یہ احسان ہے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا. ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھ رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ تعلیم ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا، یہ فیضان ہے نظام الدین اولیاء سرکار کا. آج ہم کو کہا جا رہا ہے کہ کسی امام کی پیروی مت کرو. 800 سال سے اماموں کی پیروی کی جا رہی ہے. فاتحہ آپ دیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ.
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سنیے مختصر انداز میں. حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت الجماعت کے امام ہیں. وہ اہل سنت الجماعت جو فاتحہ دیتی ہے، جو درگاہوں کو جاتی ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار خود درگاہوں کو جاتے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو پابندی سے جاتی تھی. آج کے لوگ بول رہے ہیں درگاہ کو جانا شرک ہے. تو اب نظام الدین محبوب الہی کو ماننا یا آج کل کے پلیتوں کو ماننا؟ بولو آپ. خواجہ نظام الدین اولیاء فاتحہ دیتے تھے، اب کس کو ماننا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے با جماعت. خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار اپنے پیر و مرشد کا عرس کرتے تھے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی یا رسول اللہ کہتے تھے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی یا علی کہتے تھے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی یا حسن کہتے تھے. خواجہ محبوب الہی یا حسین کہتے تھے. خواجہ محبوب الہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار کی بارگاہ میں نعت لکھتے تھے اور سلام بھیجتے تھے. صبا باسوئے مدینہ روکن عزیز دعا گو سلام برخاں بگرد شاہ رسول بگردوں بسط تذر و سلام برخاں. کیا فرمایا؟ اے صبا اے ہوا، ادب سے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر میرا پیام دینا اور بڑی عاجزی کے ساتھ میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا. کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے. آج وہ شرک ہے تو اب کس کی سننا؟ آپ بولیے. وسیلہ لیتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، یا غوث کہتے تھے اور فاتحہ دلاتے تھے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، باقی باتیں آپ گھر میں آ کے سن لینا رات میں. آج میری گھر پہ محفل ہے، نعت پاک کی محفل. آپ تشریف لائیے. انشاءاللہ محبوب الہی کیا ہے میں بتاؤں گا. آپ لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. ہم جو راستہ چل رہے ہیں وہ غریب نواز کا راستہ ہے، وہ محبوب الہی کا راستہ ہے، وہ بندہ نواز کا راستہ ہے. ہم جو کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں، جو فاتحہ دیتے ہیں. خواجہ محبوب الہی سرکار قوالی سنتے تھے اور ان کے ساتھ قوال رہتے تھے اور آپ قوالی میں وجد فرماتے تھے. وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے. آپ یہاں آئیے، آپ کو صحیح راستہ ملے گے. دیکھیے فاتحہ کے تعلق سے کتنی مخالفت کی جاتی ہے، مگر نظام الدین محبوب الہی فاتحہ دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس کے مکان کے کاغذات ہو گئے. اب مکان کا وثیقہ ہی نہیں رہا تو کوئی بھی قبضہ کر لیا تو انہیں کیا کر سکتا؟ گھر خالی کرنا پڑتا. بڑا مجبور تھا، ادھر گیا ادھر گیا، تلاش کیا. بہت تلاش کرنے کے بعد بھی مکان کے کاغذ نہیں ملے. پریشان حال ہو کر کہاں آیا؟ سرکار محبوب الہی کے پاس آیا. پہلے کے لوگ مرشدوں کے آتے، آج کے لوگ ملاؤں کے نہیں جا رہے ہیں. انہیں تعویذ لکھ دیا، انہیں وہ کرا، بھٹکا دیا. ایسے ملاؤں کے مرید مت ہو. ہونا ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے جس کی نسبت صحیح ہے اس کے مرید ہونا.
آج آپ کو جو ہے آپ کے پیسے خوالوں کو جا رہے ہیں، آپ کے پیسے نظام الدین اولیاء کی محبت میں، نظام الدین اولیاء کے چاہنے والوں پہ خرچ کریں، اور رسول پاک کے گستاخوں کو جواب دینے میں خرچ کرو۔ آپ کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا، ناموس اہل بیت کا، ناموس اولیاء کا کیسا کام کیا جاتا ہے۔ آج آپ لوگ جا کر گستاخ رسول کی تائید کر دیے، توبہ کرو۔ نظام الدین مہوی الہی سرکار کے پاس وہ شخص جب آیا پریشان حال، کہنے لگا حضور میرے پاس کاغذ، تو کیا حضرت کے پاس کیا رجسٹریشن آفس تھا جو بولیں گے میں لکھ کے دیتا ہوں تمہارے کو کاغذ؟ ہاں، تو بادشاہ کہتے تھے، بادشاہ خود پریشان تھا کہ میں اتنا کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، نظام الدین اولیاء اتنا کھانا کھلا رہے لوگوں کو، اور آپ کسی کے بادشاہ کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ ٹکر لیے، فنا ہو گئے۔ وہ ہے ذات میرے محبوب الہی سرکار کی۔ تو وہ شخص آ کے پریشان حال کہنے لگا حضور میرے کاغذات کھو گئے، بڑا پریشان ہوں، ورنہ میرا گھر چلے جاتا۔ تو آپ نے کہا تو تم میرے پیر کی فاتحہ دلائیں گے کاغذ ملے تو؟ نہ یہ بولے کہ یہ نماز پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، کچھ بھی نہیں بولے۔ کیا بولے؟ میرے پیر بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی فاتحہ دلائیں گے۔ اب جو فاتحہ کا خیال نہیں ہے، فاتحہ کو بدعت بول رہا، انہیں تھا سنی بیچارہ، انہیں بولا حضور ضرور دلاتا ہوں۔ بولے جاؤ میرے پیر کی فاتحہ کے لیے مٹھائی لاؤ۔ مٹھائی کی دکان پہ گئے، جا کے مٹھائی لیے، اس لیے ہم لوگ میٹھا کھاتے ہیں۔ یہ سنیوں کا مقدر ہے جو میٹھا کھاتے ہیں۔ جاؤ مٹھائی لاؤ۔ جا کے مٹھائی کی دکان پر وہ گئے، مٹھائی لینے گئے، مٹھائی والا مٹھائی رکھا، کاغذ لیا، انہوں گھور کے دیکھے تو کیا ہے، ان کے ہی کاغذات ہیں۔ اور نظام الدین مہوی الہی کا کیا کرامت ہے، کیا کمال ہے، دلایا بھی کاغذ تو مٹھائی کی دکان میں دلا دیا۔ اس لیے مٹھائی لو، فاتحہ دلاؤ، اپنے گھروں میں بھی آج فاتحہ دلاؤ۔ نظام الدین مہوی الہی کا عرس چل رہا دلی شریف میں، اس لیے ہم کلین مرکزی مجلس اہل سماعت ہر سال یہاں پر عرس مناتے ہیں۔ یہ نظام الدین اولیاء کا کرم ہے، فیضان ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا عرس 18 ربیع ثانی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے، آج 20 ہے، 18 19 دلی میں عرس چل رہا ہے، اور اسی حیدرآباد میں 19 ربیع ثانی کو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، مگر افسوس ہوا درگاہ کو بند کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارا۔ آپ آئیے اہل سنت جماعت، ہماری جماعت کا ساتھ دیجئے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی مہینے کی 17 ربیع ثانی کو شیخ الاسلام حضرت سید محمد پاشا حسینی صاحب قبلہ خادی چمن میں ان کا عرس منایا گیا ہے۔ ہم ان تمام بزرگان دین کا عرس منانے کے لیے یہ محفل منعقد کیے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ اس کو کھول سکتے تو کھول کے رکھو یہاں۔ سلام اور فاتحہ دعا کے بعد آپ تشریف رکھیے، اور چشتیہ سویٹ آپ کو پیش کی جائے گی۔ نظام الدین مہوی الہی کی فاتحہ کا تبرک آپ نوش فرما کے جائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سروت پہ
یا اللہ